نے نماز میں غلطی ہو جائے یعنی سجدہ سہو واجب ہے, بھول جائے دونوں طرف سلام پھیر دے, دونوں طرف سلام پھیر دے تو بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. شادی بیاہ میں گانے بجانے ڈھول بجانے کھانا حرام ہے, کھانا حلال ہے, اس مجلس میں شرکت جائز نہیں ہے, کھانے میں ڈھول تھوڑی گھسے ہوئے ہیں اس میں. میری سسٹر شادی سے پہلے اپنے خالہ زاد بھائی وغیرہ تمام کزن سے پردہ کرتی تھی, لیکن اب شادی کے بعد شوہر کے کزن وغیرہ سے پردہ نہیں کرتی, تو یہ سارا کام اس کے سسر کا ہے. وہ میری بہن کو کہتا ہے کہ مہمانوں کو چائے رکھو, کھانا دو, مہمانوں سے دعا سلام رکھو, تو اب کیسے سمجھاؤں بہن کو؟ شریعت اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے, تو نہ مانے سسر کی بات, اور اگر وہ زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو پھر پردے کے ساتھ رکھ دیں, سر پہ چادر ڈالیں, تھوڑا سا چہرے پہ آگے کر دیں. شوہر کے کزن وغیرہ بھائی وغیرہ آتے ہیں تو ان کے سامنے چائے رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیں, فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے؟ چائے پردے کے ساتھ بھی رکھی جا سکتی ہے نا, تھوڑا سا گھونگھٹ ڈال لیں بھائی چائے. اور کوئی بڑے مہمان ہیں بزرگ ٹائپ کے ہیں تو سلام بھی کرنا چاہیے, السلام علیکم خیریت سے ہیں خالو آپ, تبھی اس کو خالو بول دیں, آپ اس کو کیا بول دیں؟ خالو بول دیں, وہ آئندہ چائے کا بولے گا ہی نہیں. خواتین کے بالوں کو بیچنا حرام ہے, تو میں نے جلانا چاہا تو گھر کی ساری خواتین نے کہا یہ جن جن کے بال ہیں سب کے سروں میں درد شروع ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جلانا چاہا, بال جلانے سے کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا, ایسی باتوں سے سر میں درد ہوتا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں 2 مہینے پہلے ایک بھائی کی فوتگی ہوئی تھی, 8 2 مہینے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی تھی, تو ان کے گھر میں گانے بجانے چل رہے تھے, تو میں نے شادی کا کھانا نہیں کھایا تو سب مجھ سے ناراض ہیں. گانے بجانے کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. دوسرا, بارات کا حتی الامکان بائیکاٹ کرنا چاہیے. بارات کا کھانا یہ غیر شرعی رسم ہے, کھانا حرام نہیں ہوتا, یہ رسم میں شرکت غلط ہے. یہ ہندوؤں سے آئے بارات کا کھانا, اسلام میں ولیمہ ہے. بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, کہ اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے, لڑکے والوں کا اصرار ہے کہ بارات ہوگی, تو اب تو مجبوری ہے نا آدمی نے, اس میں نہیں ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, یا وہ لڑکے والے سمجھیں گے ان کے تعلقات ہی صحیح نہیں ہیں, تو وہاں تو مجبوری ہے. لیکن حتی الامکان جتنا اس عمل سے بچ سکتے ہیں بچنا لازم ہے. میں نہیں جاتا باراتوں میں, لوگ مجھے بہت بلاتے ہیں بارات کا کھانا ہے, میں نہیں جائیں گے. حتی الامکان جہاں بہت سخت کوئی مصلحت ہو تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بذات خود حرام نہیں ہے نا, یہ اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے نتائج بہت غلط نکل رہے ہیں, غیر شرعی رسم ہے. ایک شخص کے سوال یہ ہے کہ جب میرا بھائی چلے کے لیے یا شب جمعہ کے لیے جاتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے, یعنی کیوں بھائی؟ پاگل تو نہیں ہوتا, پاگل لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ کیا ہے. مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل بنانا بیاہی شروع کر دی, پیچھے 2 خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. جب کوئی اس پہ انگلی اٹھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے دماغ کیا ہوتے ہیں, بولو, گندے ہوتے ہیں. تو آپ کا معاشرہ ادھر ہی جا رہا ہے جہاں یورپ پہنچا ہوا ہے. انہوں نے یہی کچھ آزادیاں دے دے کے وہاں تک پہنچ گئے. تو شرم اور حیا اگر ختم ہو گئی نا معاشرے میں تو اللہ ہی حساب دے گا. مولوی اس کا حساب آپ سے دنیا میں نہیں لے سکتا. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ مولویوں کے دماغ گندے ہوتے ہیں, یہ مولوی غلط سوچتے ہیں, بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ سب چیزیں نوٹ کر رہا ہے. اللہ کو حیا والی عورتیں, حیا والے مرد پسند ہیں, بے حیا عورتیں, بے حیا مرد اللہ کو پسند نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب لڑکیاں آئیں نا کہ اپنے باپ ہمارے والد نے بلایا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اللہ نے اس کی شرم کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیا پسند ہے. تو بے حیائی پھیل رہی ہے مذہب کو. لوگ, مجھے کسی نے ڈرامے کا کلپ دکھایا کہ بھابھی سے دیور چمٹنے کی کوشش کر رہا ہے, تو سسر نے ڈانٹ لگائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس دیور نے بولا کہ آپ کی سوچ گندی ہے. آپ کی سوچ کیا ہے؟ گندی ہے. وہ تم گندے کام کر رہے ہو, کیوں چمٹ رہا ہے تو بھابھی سے؟ بھائی تو جوان آدمی ہے, کیا تیرے دل کو کس نے چیر کے دیکھا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے غلطی ہیں جو بھابھی سے بے تکلف ہو رہے ہیں. اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, بھائی بھابھی نامحرم ہے, سلام دعا ٹھیک ہے, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مرے گا تمہارا, اس سے نکاح جائز ہے, تو تمہارے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے. تو آگ اگر اسلام کی باؤنڈری کو درمیان سے ہٹا دو گے تو یہ سب
بڑے اچھے لیبل لگا لگا کے نا کہ مولویوں کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. ایک لبرل آدمی نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ یہ لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے انٹرویو لو تو پتہ چلے, میرے بارے میں کہا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کے پتہ لگاؤ تو پتہ چلے گا ان کی عورتیں کتنی سخت عذاب میں آئی ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے بارے میں کہا کہ اس کے گھر میں جا کے کوئی دیکھے نا تو پتہ چلے گا اس کی بیویاں کتنی مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہیں. میں نے کہا اس پاگل آدمی سے کوئی پوچھے کہ عذاب میں مبتلا ہیں تو اللہ نہ کرے, میں کوئی وہ نہیں کر رہا, اللہ حفاظت میں رکھے سب کو, مبتلا ہیں تو علیحدگی لے لیں. ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی, بول دیں ہمیں کیا چاہیے, عذاب میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے میں 99% عورتیں اپنے شوہر سے علیحدگی نہیں چاہتی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے علیحدگی میں وہ فائدے نہیں ہے جو ساتھ رہ کے. یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ جس معاشرے کو تم تنگ نظر کہہ رہے ہو نا, یہاں مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, مرد عورتوں کو, اس معاشرے میں طلاق ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے, کیونکہ پتہ ہے مرد چھوڑ دے گا تو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی. 99% عورتیں ایسی ہیں جو طلاق چاہتی ہیں کیا؟ 99 وہ ہیں جو چاہے مولوی ہو چاہے ان کا میاں کوئی بھی, وہ طلاق نہیں چاہتی. ان کو پتہ ہے یار جو فائدے ہمیں اس پاکستانی سے مل رہے ہیں نا, جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں اور گوروں کی طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہے وہ گورا براڈ مائنڈڈ کسی کام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تنگ نظر اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. شکایتیں کریں گی عورتیں, ہر عورت کر رہی ہوتی ہے میرا میاں ایسا, تو طلاق لے. نہیں بھائی طلاق نہیں لینا میں نے, بلکہ اگر طلاق دے گا تو اس پہ الزام کیوں, گھر برباد کر دیا. کیوں؟ ان کو ساتھ رہنے میں جو فائدے ہو رہے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہو رہے. اور ان لبرل لوگوں کے حالات جا کے دیکھو نا, جو اس طرح کی کلپ بنا رہے ہیں ایتھیسٹ, ان میں اکثر عورتیں, آپ ان کے فیملی سسٹم جا کے دیکھو, اکثر کے شادیاں ناکام ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عورتیں ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی. سمجھ رہے ہو؟ بالکل بھی پسند نہیں کرتی. بڑا اچھا ملفوظ ہے, بالکل بھی پسند نہیں کرتی. تو یہ میرے بھائی اس طرح آزاد گھومتے رہو, بیٹھ کے بائکوں میں بٹھاؤ, ویلیاں لگاؤ, جو مرضی کرو. تمیز کی زندگی ہوگی تو تمیز سے بٹھائے گا, ٹھیک ہے نا. تھوڑا فاصلہ بھی رکھنے کی کوشش کرے گا. عزت دار آدمی تو ایسے ہی کرتا ہے.